کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کیوں بھیجے اور قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء علیہم السلام کا ہی خصوصی ذکر کیوں فرمایا؟ اگر ان تمام مبارک ہستیوں کی زندگیاں ایک ہی سفر کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمیں ایمان، صبر، توکل اور اللہ کی اطاعت کے کتنے عظیم سبق حاصل ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک زندگیوں کا سفر کریں گے اور جانیں گے کہ کس نبی نے اپنی قوم کو کس آزمائش میں حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کس طرح مدد فرمائی۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر مسلمان کی زندگی کے لیے ہدایت کا ایسا خزانہ ہے جو دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ہر اگلا واقعہ پچھلے سے زیادہ حیرت انگیز اور سبق آموز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز اب تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہر دیکھنے والے کے علم اور ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے اب کہ ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے اور یہی عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب آئیے اس عظیم سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ وقت وہ تھا جب زمین پر ابھی کوئی انسان موجود نہیں تھا، نہ کوئی شہر تھا، نہ بستیاں تھیں، نہ بازار تھے اور نہ ہی انسانی زندگی کا کوئی نشان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت کے مطابق فرشتوں کو خبر دی کہ وہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بہترین صورت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو اس وقت کسی اور مخلوق کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہی علم انسان کی عظمت اور اس کی ذمہ داری کی بنیاد بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر فرمایا تو سب پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ کامل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے احترام میں سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس جھوٹے غرور نے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اسی دن سے اس نے انسان کو گمراہ کرنے کا عہد کر لیا اور قیامت تک مہلت مانگ لی تاکہ وہ انسانوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ پھر انہیں جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ وہاں ہر نعمت ان کے لیے موجود تھی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا۔ یہ درخت صرف ایک آزمائش تھا تاکہ انسان اطاعت اور نافرمانی کے فرق کو سمجھ سکے، مگر شیطان نے دھیرے دھیرے وسوسے ڈالنے شروع کیے اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، فرشتوں جیسا مقام حاصل کر لیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے یہ لغزش ہو گئی، لیکن جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے فوراً اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ توبہ کی اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا رحمت سے ان کی توبہ قبول فرما لی اور اسی واقعے کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ عظیم سبق دیا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن سچی توبہ کرنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور یہاں سے انسانی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا، ایک ایسا سفر جس میں ہدایت بھی تھی، آزمائش بھی تھی، کامیابی بھی تھی اور ناکامی بھی۔ آنے والے زمانوں میں انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، نسلیں پھیلتی گئیں، لیکن وقت کے ساتھ کچھ لوگ اپنے رب کی ہدایت سے دور ہونے لگے اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اگلے برگزیدہ نبی کے ذریعے انسانیت کی اصلاح کا انتظام فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت شروع کی۔ انہیں سکھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے اور اسی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ابتدا میں تمام لوگ توحید پر قائم تھے
اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور انصاف سے زندگی گزارتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مختلف علاقے آباد ہونے لگے اور دنیا کی محبت آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے نیک اور صالح لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عبادت، تقوی اور اچھے اخلاق کی مثال قائم کی۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی باتوں سے نصیحت حاصل کرتے تھے اور ان کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بناتے تھے، لیکن شیطان جو ابتدا ہی سے انسان کا دشمن تھا خاموش نہیں بیٹھا، وہ ہر نسل میں نئے طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب ان نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کی تصویریں نشانیاں بنا لو تاکہ انہیں دیکھ کر نیکی کی یاد آئے۔ شروع میں لوگوں کا مقصد عبادت نہیں تھا، لیکن چند نسلوں کے بعد حقیقت بدل گئی۔ نئی نسلوں نے انہی نشانیوں کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ اللہ کے بجائے ان سے امیدیں وابستہ کرنے لگے۔ یوں زمین پر پہلی مرتبہ شرک نے اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ کبھی بھی انسانوں کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جب بھی لوگ حق سے دور ہونے لگتے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے اپنے منتخب بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک بلند مرتبہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت، صبر اور عبادت کی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ وہ انہیں سمجھاتے کہ دنیا چند روزہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ انسان کی عزت اس کے مال طاقت میں نہیں بلکہ اس کے ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ وہ لوگوں کو سچ بولنے، انصاف کرنے، وعدہ پورا کرنے اور کمزوروں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کی گفتگو میں نرمی بھی تھی اور حکمت بھی، اسی لیے بہت سے لوگ ان کی دعوت قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن ہر قوم میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں بھی کچھ لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے تھے۔ وہ دنیا کی آسائشوں میں ایسے کھو گئے کہ انہیں اپنے انجام کی کوئی فکر نہ رہی۔ وہ نصیحت سنتے مگر اس پر عمل نہ کرتے، اور یہی غفلت رفتہ رفتہ پوری قوم پر غالب آنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی رہیں اور گمراہی پہلے سے زیادہ پھیلتی گئی، یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جن کی زندگی صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایسی مثال بنی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنی قوم کو برسوں نہیں بلکہ صدیوں تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن ان کے سامنے ایسے امتحانات آنے والے تھے جن کی مثال انسانی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب لوگوں کے دل دنیا کی محبت میں سخت ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہی انہیں فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت نرمی، محبت اور خلوص کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ اب فرماتے تھے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تم پر اپنی رحمت برسائے گا اور تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو صرف چند دن چند مہینوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ سالہ سال تک ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کبھی وہ مجمع میں کھڑے ہو کر نصیحت کرتے، کبھی تنہائی میں لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں سمجھاتے، کبھی دن کے وقت دعوت دیتے اور کبھی رات کی خاموشی میں اپنے رب کا پیغام پہنچاتے۔ لیکن افسوس کہ ان کی قوم کے اکثر لوگ ہر بار حق سے منہ موڑ لیتے۔ ان کے دلوں پر تکبر کا ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ وہ سچ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور عام لوگوں سے کہتے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو ان کے ساتھ صرف غریب اور کمزور لوگ نہ ہوتے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے اور انہیں اللہ کے راستے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہر تکلیف برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ایک دن اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ صدیوں پر محیط اس مسلسل جدوجہد کے باوجود بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل اپنی قوم کی ہدایت کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو، لیکن جب قوم نے ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا اور ظلم و سرکشی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی فرمائی کہ اب ایمان لانے والے وہی ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، اس کے بعد تمہاری قوم میں سے کوئی نیا شخص ایمان نہیں لائے گا۔ یہ خبر سن کر حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قریب آ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا حکم دیا جسے سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا۔ ایک ایسی
जगह जहां दूर दूर तक समंदर का कोई निशान न था वहां एक बहुत बड़ी कुश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया और फौरन कुश्ती तैयार करने में लग गए। जब कौम के लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कुश्ती बनाते देखते तो जोर जोर से हंसते और कहते, किया अब तुम बड़ई बन गए हो, किया ये कुश्ती खुश्क जमीन पर चलेगी। वो तमस्खुर उड़ाते और अपने गुरूर में मजीद डूबते चले जाते, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूरे इत्मीनान के साथ अपना काम जारी रखते, क्योंकि उन्हें अपने रब के वादे पर कामिल यकीन था। वो जानते थे कि जिस हुक्म का आगाज अल्लाह की तरफ से हो इसका अंजाम भी अल्लाह ही बेहतरीन फरमाता है। आखिरकार वो वक्त करीब आ पहुंचा जिसका वदा बरसों पहले किया जा चुका था। आसमान और जमीन अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतजिर थे। एक ऐसा मंजर सामने आने वाला था जिसे दुनिया पहले कभी नहीं देख सकी थी और न ही दोबारा कभी इस शान से देखेगी। एक ऐसा तूफान जो पूरी सरकश कौम की तारीख हमेशा के लिए बदल देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कुश्ती की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। बज़ाहिर सब कुछ आम नजर आ रहा था, लेकिन हकीकत में जमीन व आसमान अपने रब के एक अजीम फैसले के मुंतजिर थे। वो लोग जो कल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी के आखिरी दिन करीब आ चुके हैं। वो अपनी महफिलों में हंसी मजाक करते, तिजारत में मसरूफ रहते और बुतों के सामने झुकते रहे, जबकि अल्लाह का अजाब खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। फिर वो लम्हा आ पहुंचा जिसका वदा अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया था। जमीन के मुख्तलिफ मकामात से पानी उबलना शुरू हो गया, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तमाम ईमान वालों को कुश्ती में सवार होने की दावत दी। हर किस्म के जानवरों के एक एक जूड़े को भी कुश्ती में दाखिल किया गया ताकि जमीन पर जिंदगी का सिलसिला दोबारा जारी रह सके। इसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने एक बेटे पर पड़ी जो ईमान नहीं लाया था। बाप का दिल मोहब्बत से भर आया। उन्होंने निहायत शफकत से आवाज दी, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कुश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना रहो। लेकिन इसने गुरूर के साथ जवाब दिया कि मैं किसी बुलंद पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के फैसले से कोई भी बचाने वाला नहीं सिवाय इसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि एक बहुत बड़ी मौज दोनों के दरमियान हाइल हो गई और वो अल्लाह के हुक्म से डूबने वालों में शामिल हो गया। पानी मुसलसल बढ़ता गया, ऊंचे पहाड़ भी इसकी लपेट में आ गए। पूरी सरकश कौम अपनी ताकत, अपने माल, अपने घरों और अपने बुतों समेत पानी में गर्क हो गई। किसी की दौलत काम आई, ना कोई रिश्ता, ना कोई ताकत। इस दिन सिर्फ ईमान वालों को नजात मिली, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक असल इज्जत ईमान और इताअत की होती है, न कि दुनियावी ताकत और गुरूर। कई दिनों तक कुश्ती अल्लाह ताला के हुक्म से मौजों पर सफर करती रही। फिर अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल ले और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश रोक दे। पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा और कुश्ती एक बुलंद मकाम पर जाकर ठहर गई। यूं अल्लाह ताला ने अपने नबी और ईमान वालों को अजीम कामयाबी अता फरमाई, जबकि जुल्म और सरकशी करने वालों का नाम और निशान मिटा दिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का यह वाक़या क़यामत तक आने वाले हर इंसान को ये सबक देता है कि अल्लाह ताला की मोहलत को कभी कमज़ोरी ना समझा जाए। वो अपने बंदों को बार बार तौबा और इस्लाह का मौका देता है, लेकिन जब इंसान मुसलसल हक को ठुकरा देता है तो फिर अल्लाह का फैसला आकर रहता है। इसीलिए हर मोमिन को चाहिए कि वो अपने रब की इताअत इख्तियार करे, इसकी रहमत से उम्मीद रखे और उसके अजाब से डरता रहे। अब इंसानी तारीख एक नए मरहले में दाखिल होने वाली थी। तूफान के बाद जमीन दोबारा आबाद होना शुरू हुई, नई नस्लें पैदा हुईं और वक्त के साथ फिर मुख्तलिफ कौमें वजूद में आएं। उन्हीं कौमों में एक ऐसी कौम भी थी जो अपनी ताकत, बुलंद व बाला इमारतों और जिस्मानी कुव्वत पर बेहद फख्र करती थी। उन्होंने ये समझ लिया था कि दुनिया में कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए एक जलील अलकदर नबी को मबूस फरमाया, जिनका नाम था हजरत हूद अलैहिस्सलाम।